السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو عروض ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی 4 ویڈیو ہو چکی ہیں اور ہم اصطلاحات پہ بات کر رہے ہیں، اصطلاحات کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم تقریباً عروض کے پاس پہنچنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر عروض سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کی ہمارا جو ایک اصطلاح ہے یوز ہوتی ہے، جو بحر عام الفاظ میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بحر ایک مصرعے کے مجموعی وزن کو بحر کہتے ہیں۔ ایک قسم کے رکن کی تکرار سے یا چند قسم کے ارکان کو باہم ملانے سے جو وزن بنتا ہے اسے بحر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ایک لفظ، آ جاتا ہے تختی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اگر اشعار کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے کہ پوری غزل یا شعر کی بحر کے اوزان کا نقشہ ظاہر ہونے لگے تو اس عمل کو بھی تختی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم جب اشعار کی تختی کریں گے تو پھر اس کو تفصیلاً جو ہے وہ وہاں پر جا کر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے عروض۔ عروض اس علم کا نام ہے جس میں زبان اور شعر کا مطالعہ ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی آوازیں کس نمونہ پر جمع ہوتی ہیں۔ عروض کا بنیادی کام آوازوں کی ترتیب اور ان کے نمونوں کا مطالعہ ہے۔ مزید یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ زبانیں مختلف آوازوں سے مل کر بنتی ہیں۔ اب آوازوں کو ادا کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آوازیں اس طرح ادا کی جائیں کہ بعض آوازیں چھوٹی اور بعض لمبی معلوم ہوں۔ نمبر 2، آوازیں اس طرح ادا کی جائیں کہ ان کی ادائیگی میں کچھ پہ کی ادائیگی میں تو زیادہ زور معلوم ہو، یعنی زیادہ سٹریس ہو، اور بعض کی ادائیگی میں ہمیں ایسا معلوم ہو کہ کم زور لگ رہا ہے۔ تو اردو زبان اس گروہ سے تعلق رکھتی ہے جس میں بعض آوازیں لمبی ہوتی ہیں اور بعض آوازیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ چھوٹی آوازیں وہ ہوتی ہیں جن میں صرف ایک حرف سنائی دیتا ہے، اور لمبی آوازیں وہ ہوتی ہیں جن میں 2 حرف سنائی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عروض اس علم کا نام ہے جس میں زبان اور شعر کا مطالعہ ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور بھی میں نے عروض کا میں نے تعریف پڑھی کہ کہتے ہیں کہ عروض جو ہے وہ علم موسیقی سے پیدا ہوا ہے۔ جب تار پر ضرب لگائی جاتی ہے تو اس کو نقرہ کہتے ہیں، اور اس سے جو جھنکار پیدا ہوتی ہے، اگر اس کی جگہ پہ ایک حرف متحرک پیدا کر لیں اور جہاں اس کا ٹھہراؤ ہو اس کا نام سکتہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں مفاعیلن کہنا مقصود ہو تو پہلے 2 بار متواتر ضربے لگانے سے 2 جھنکاریں پیدا ہوں گی، بے فاصلہ 2 ضربے لگانے سے متواتر 2 نقرے یعنی 2 متحرک جھنکاروں کے برابر ہوں گے، اور آخر میں ایک ساکن، پھر ذرا فاصلے پر ایک نقرہ یعنی ایک متحرک جس کے آخر میں خود بخود ایک ساکن ہوگا۔ جیسے فعلن موسیقی کے ماترے تن تن کے وزن پر آ سکتا ہے۔ حرکت و سکنات کے بام مرکب ہونے سے جو لفظ بنتا ہے اس کا نام اصطلاح میں عروض ہے۔ اب علم عروض میں آوازوں کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ اساتذہ نے بنائے ہیں ان کی تعداد کل 8 ہے۔ نمبر 1 پہ مفاعیلن، نمبر 2 پہ فاعلاتن، نمبر 3 پہ مستفعلن، نمبر 4 پہ مفعولات، اور نمبر 5 پہ متفاعلن، اور نمبر 6 پہ مفاعلاتن۔ اب یہ پہلے جو 6 ارکان ہیں ان کو سبائی ارکان کہا جاتا ہے کہ ان کے ان میں 7 اوزان ہوتے ہیں، یعنی مفاعیلن، ما فا الف اور آ یا لام نون، یہ 7 ان میں 7 ارکان پائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو سبائی ارکان کہتے ہیں۔ اس نمبر 7 نمبر پہ فاعلن اور فاعلن، یہ آخری 2 ارکان جو ہیں ان کو خماسی ارکان کہتے ہیں کیونکہ ان میں 5 ارکان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو فعولن فا عین واو لام اور نون، اور فاعلاتن فا الف عین لام اور نون۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو مختصری رکھتے ہیں یہاں پر، اور تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔